دنیا کو دکھانے کے لیے، ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے دکھانے کے لیے کہ آپ اکیلا نہیں ہو، یہ کراچی کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ملتان کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کوئٹہ کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پشاور کے عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آج بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ کل بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔ ملک کے لیے نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بازاریہ ویڈیو لنک جلسے سے خطاب، کہا کہ سلیکشن کی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عوام اس ملک کے مالک اور وارث ہے، ہمیں عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ ملک کو لندن میں بیٹھ کر نہیں چلایا جا سکتا، الیکشن ایک شخص کی واپسی کے لیے روکا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لفظی گولہ باری، کہا انتخابات میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں توہین ہے۔ امید ہے ریاستی انتظامات کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کی تاریخ بھی آئے گی۔ سانحہ کارساز کی 16ویں برسی پر پیپلز پارٹی کا پاور شو، ٹاؤن شپ جلسے میں سید حسن مرتضیٰ، اسلم گیل اور عزیز الرحمان سمیت جیالوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ پیپلز پارٹی کی ضلع قیادت اور کارکنان نے سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نون لیگ کے مینار پاکستان پر پاور شو کے 75% انتظامات مکمل۔ آج مرکزی لیڈرشپ انتظامات کا جائزہ لینے اقبال پارک جائے گی۔ سیف الملوک کھوکھر اور بلال یاسین کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل روشن ہے، قائد نون لیگ نواز شریف قوم کے لیے امید ہے۔ لیگی رہنماؤں سیف الملوک کھوکھر، خواجہ عمران نذیر اور بلال یاسین کی ڈی آئی جی آپریشن سے ملاقات ہوئی۔ ضلع قیادت کی علی ناصر رضوی سے جلسے کی سیکیورٹی پر بات چیت۔ پولیس کے 10,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں، گلبرگ میں انجمن تاجران نئی میر گروپ کا اجلاس، صدارت سیف الملوک کھوکھر نے کی۔ کہتے ہیں 21 اکتوبر کو مینار پاکستان نہیں پورا لاہور جلسہ گاہ ہوگا۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ڈویژنل کوآرڈینیٹرز کا اجلاس ہوا۔ پنجاب بھر میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 9 اضلاع کا انتخاب۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے تیز ہو چکے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مشن، ضلعی انتظامیہ کی مختلف ایسوسی ایشن سے مذاکرات کامیاب۔ اشیاء ضروریہ کی قیمت میں کمی پر اتفاق، چاول کی قیمت 25 روپے فی کلو کم، دال چنا 15، دال مسور 30، بیسن 20 اور سفید چنے 30 روپے کلو سستے۔ اشیاء ضروریہ کی نئی مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر، چکی آٹے کی قیمت میں معمولی کمی، چکی آٹا 3 روپے کلو سستا کر دیا گیا۔ 20 کلو آٹے کی قیمت میں 60 روپے کمی۔ صدر چکی ایسوسی ایشن لیاقت علی کے مطابق آٹے کی نئی قیمت کا اطلاق آج سے ہوگا۔ حکومتی غفلت، شہریوں پر بھاری پڑنے لگی، پاسپورٹ آفس میں لمبی قطاریں، شہری رل گئے۔ ارجنٹ پاسپورٹ 20 دن میں بھی نہیں مل رہے، نارمل پاسپورٹ کے حصول میں 2 ماہ سے زائد وقت لگنے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے چکر لگا لگا کر تھک جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ پی آئی اے کو پی ایس او سے فیول نہ ملنے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، قومی ایئر لائنز کا فضائی آپریشن معطل، فیول کی عدم فراہمی سے 16 بین الاقوامی پروازیں منسوخ۔ پی ایس او سے فیول نہ ملنے پر اندرون ملک پروازیں بھی تعطل کا شکار۔ تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف ریلوے مزدور سراپا احتجاج، اولڈ ڈیزل شیڈ میں چوتھے روز بھی کام بند، مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، تنخواہ دو کام لو کے نعرے، ڈبل شوٹرز کا انجن کے ساتھ جانے سے انکار، مسافر گاڑیوں کے انجن فیل ہو گئے۔
پی ایف اے کا غیر معیاری مشروبات بنانے والوں کے خلاف ایکشن، مصطفیٰ آباد روڈ پر چھاپا، 220 لیٹر جعلی مشروبات، ممنوعہ کیمیکل اور مضر صحت فلیور تلف کر دیا گیا، 1000 خالی بوتلیں، کریٹ، سلنڈر اور فلٹریشن پلانٹ ضبط کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور 1 کے تمام گریڈز کا کام مکمل، کمشنر محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر اکبر چوک فلائی اوور کا دورہ کیا گیا، منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، جوہر ٹاؤن، رائے روڈ اور ملکہ علاقوں میں متعدد تعمیرات کے خلاف کارروائی، آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 4 علی نصرت کی زیر نگرانی کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات قائم کرنے والوں کی شامت آ گئی، شادمان مارکیٹ اور اعتراف میں غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، اسلام پورہ میں ریڑیاں، کاؤنٹر، میز اور کرسیاں قبضے میں لے لی، عملے کی جانب سے پختہ تھڑے بھی دیے گئے۔ شہر کے ترقیاتی منصوبے سیف سٹیز اتھارٹی پر بھاری پڑنے لگے، کیمروں سے مانیٹرنگ دن بدن تنزلی کا شکار ہونے لگی، 8000 میں سے 3000 کیمرے تاحال خراب، 55 کیمرے تعمیراتی منصوبوں پر کام کی وجہ سے اتار۔ شہر میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، لاہور کے سرحدی گاؤں سے داعش کے 2 اہم کمانڈر گرفتار، بارودی مواد، موبائل فون، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی، سی ٹی ڈی نے 157 آپریشنز میں 9 دہشت گردوں کو دھر لیا۔ لٹن روڈ پولیس کا ایکشن، مختلف گینگز کے 2 ملزم گرفتار، ملزموں سے 2 موبائل فونز، 2 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد، ملزم 35 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھے۔ سیف سٹیز اتھارٹی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، جوہر ٹاؤن سے 2 مشکوک افراد گرفتار، تفتیش کے دوران 2 چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور رکشہ برآمد ہوا، ملزمان میں کاشف اور مظہر حسین شامل ہیں۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم آؤٹ آف کنٹرول، لاہور پولیس نے وارداتیں کم کرنے کے لیے نیا پیٹرولنگ پلان بنا لیا، 213 نئے ہاٹ سپاٹ مقامات پر سپروائزری افسر تعینات۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی توجہ ایک بار پھر چودھری پرویز الہی پر مرکوز، اسمبلی بھرتی کیس میں مزید شواہد سامنے آ گئے، سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے اہم بیان ریکارڈ کروا دیا، ادھر سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی درخواست ضمانت غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی۔ رائے اعجاز اور رائے ضمیر سمیت 4 پولیس افسروں کے خلاف گجرات کرپشن سکینڈل کھل گیا، احتساب عدالت کی جانب سے تمام ملزموں کو 1 نومبر کو طلبی کے نوٹس، ملزموں میں ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا بھی شامل ہیں۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول سکینڈل ریفرنس بھی دوبارہ کھول دیا گیا، احتساب عدالت نے سابق ڈی جی اسپورٹس عثمان انور سمیت تمام ملزمان کو طلب کر دیا، سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کی صدر دفتر میں عدم موجودگی، انتظامی امور وقف املاک کی کرایہ داری سے متعلق کیسز التوا کا شکار، ذرائع کے مطابق چیئرمین بورڈ حبیب الرحمان گیلانی مہینے میں صرف ایک بار اس دفتر میں آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ہر محاذ پر فلسطینیوں کی مدد جاری رکھی جائے گی، بلاول بھٹو کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی، کہا مشکل وقت میں فلسطین کے ساتھ ہیں، جب تک پاکستان ہے تب تک فلسطین کے عوام اکیلے نہیں ہو سکتے۔
اسرائیل کے غزہ ہسپتال پر حملے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے کہا کہ سینکڑوں معصوم جانوں کا ضیاع ایک بڑا انسانی المیہ ہے۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، صہیونی ریاست جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا 58 اسلامی ممالک نے دلیرانہ موقف نہ اپنایا تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ فلسطین کی آزادی کے فیصلہ کو لمحات آن پہنچے۔ سپیریئر یونیورسٹی اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے تعاون سے فلسطین یکجہتی سیمینار، پاکستان کے نامور صحافیوں اور مصنفین کی شرکت۔ ایڈیٹر نئی بات نجم ولی خان، ڈائریکٹر نیو نیوز محمد عثمان اور سینئر صحافی سلمان غنی نے کہا حملوں سے اسرائیل کا شرمناک چہرہ سامنے آ گیا۔ مسلم امہ کو فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ معروف مصنف خلیل الرحمان قمر کی مسلم ممالک کے حکمرانوں کے رویوں پر تنقید۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شہر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ نجی سوسائٹی کے تاج رہنما ثاقب شفیق کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ تاج رہنما ریاض الدین سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کی بینرز اٹھا کر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کیس لے کر آؤ پیسے کماؤ، ایم ایس بابا بلے شاہ ہسپتال ڈاکٹر فاروق کی ایک اور آڈیو لیک۔ گفتگو کے دوران ڈاکٹر فاروق کسی سے کہہ رہے ہیں کیس لے کر آؤ پیسے کمائیں۔ ڈاکٹر فاروق سے موقف لیا گیا تو کہا کہ یہ آڈیو ایک مذاق تھا۔ ڈینگی بخار نے لاہوریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹے میں 115 مریض سامنے آ گئے۔ مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 78 مریض زیر علاج ہیں۔ شہر میں 1141 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کی چیکنگ ڈی سی لاہور فیلڈ میں متحرک۔ رافع حیدر کی یو سی 77 داتا گنج بخش زون میں ڈینگی ٹیموں کے ساتھ سرویلنس کی گئی۔ ایک گھر سے ڈینگی لاروا برآمد، موقع پر ہی طلب کر دیا گیا۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر انسداد اسموک کارروائیاں، فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے پر ایکشن۔ 30 زرعی مالکان کو 4,35,000 روپے جرمانہ، 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ ون وے کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، 4 روز میں 1993 موٹر سائیکل، گاڑیاں اور رکشے مختلف تھانوں میں بند کیے گئے۔ سی ٹی او لاہور نے کہا ون وے کی دوبارہ خلاف ورزی پر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ عدالت کی اجازت کے بغیر گاڑی واپس نہیں ملے گی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت کھلی کچہری، شہریوں اور پولیس ملازمین کے مسائل سنے۔ ملازمین کو میرٹ کے مطابق ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت، شہریوں کی درخواست پر ڈی پی او سے رپورٹ طلب۔ ملک ریاض حسین میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں جہاں زیب نذیر اور رانا عرفان نے فتح سمیٹی، دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور شجاعت علی کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں ملک نوید اور گوہر نفیس کی جوڑی فاتح رہی، چوتھے میچ میں میاں طاہر اور میاں شہباز نے فتح اپنے نام کی۔